السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. آج کے پی کے حوالے سے تو بات چیت ہوگی ہی، لیکن آج تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. کل شرم الشیخ میں جو امن معاہدہ ہوا، ایک تاریخی معاہدہ ہے. گو کہ بالکل آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس معاہدے سے یہ تو اطمینان ہوا کہ جو نسل کشی کا عمل تھا وہ رک سکے گا. اس کی کتنی گارنٹی ہے، اس پر کئی شکوک و شبہات موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایک عمل کا آغاز ضرور ہوا ہے. فلسطینیوں کے لیے سکھ کی گھڑی ہے، تکلیف کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، غم کے ساتھ، مگر کچھ راحت ضرور موجود ہے. کل کی اس تقریب میں جو سب سے مرکزی نقطہ نگاہ رہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، اور خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ وہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، ان کو میری جو سلام ان کو پہنچایا جائے. وزیر اعظم کی طرف مخاطب ہوئے کہا، اور وزیر اعظم کو جو تقریر کرنے کے لیے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو بات آپ نے مجھ سے اکیلے میں کی تھی وہ بات کیجیے. تو انہوں نے وہ بات وہاں دہرائی جسے پوری دنیا میں خاص توجہ سے دیکھا گیا، سنا گیا، اور اس کو پرنٹ کیا گیا اور ٹیلی ویژن چینلز نے اسے نشر کیا. تو یہ بڑا ایک تاریخی لمحہ تھا، اور پاکستان ایک لیڈنگ پوزیشن، ایک لیڈنگ کردار ادا کرتا ہوا نظر آیا. وزیر اعظم جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جہاں انہوں نے اور باتیں لکھی. وہاں پر پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کا ایک بار پھر اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر کہ 1967 سے پہلے سرحدوں کے ساتھ اور القدس شریف کے بطور اس کے دارالخلافہ ہونے کے ایک مضبوط اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام پاکستان کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی کی بنیاد ہے اور رہے گی. یعنی ایک ایسی آزاد ریاست جو القدس شریف جس کا دارالخلافہ ہو. پاکستان چاہتا ہے کہ ایسی فلسطینی ریاست ہو. بہرحال وہاں پر امن قائم ہو گیا. تو اسی موقع پر جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مرتبہ پھر نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، تو یہ کتنا حقیقی ہے، کتنا درست موقف ہے پاکستان کا، اس پر بھی آج بات کریں گے. اور اب آتے ہیں ہم کے پی کی طرف. ایک تنازع سامنے آیا جس کی شاید کوئی ضرورت نہیں تھی. خیبر پختونخوا کے گورنر جناب گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور کا جو استعفیٰ ہے وہ اس میں جو سگنیچرز ہیں، دو استعفے آئے تھے، وہ درست نہیں ہیں، تو ان کو تصدیق کے لیے بلایا گیا تھا علی امین گنڈاپور کو. بہرحال اب عدالت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ کل گورنر صاحب جو ہیں وہ حلف لیں، اور گورنر صاحب بھی حلف لینے کے لیے تیار ہیں. کراچی میں موجود تھے. علی امین گنڈاپور کا حلف کے استعفے کے وقت سے ہی وہ وہاں پر موجود تھے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی علی امین گنڈاپور کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور حلف لیں. چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا. جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا. اب سہیل خان آفریدی صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے جو اپنی ترجیحات بیان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک مزاحمت کا استعارہ ہے، وہ مزاحمتی سیاست کے چیمپئن ہیں. تو وہ مزاحمتی سیاست کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور کیا حالات اور واقعات اب ہونے والے ہیں خیبر پختونخوا کے اس نئے وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھالنے کے بعد سے، اس پر ہم بات کریں گے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے. سر آپ کا بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، اور جناب قمر زمان کائرہ صاحب سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. کائرہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کائرہ صاحب ایک بیڈ ٹیسٹ میں گیا یہ سارا معاملہ، ایسا لگا کہ کوئی گناہ بے لذت ہے جس کا کوئی مزہ تو نہیں ملا. تو ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقف گورنر خیبر پختونخوا نے اختیار کیا پہلے دن وہ درست موقف تھا اور وہ ٹھیک تھے، انہوں نے اب کوئی لچک دکھائی اپنے موقف میں؟ بس میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے، میں نے بھی میڈیا سے سنا. جہاں تک ان کا موقف تھا کہ 2 استعفے تھے اور 2 کاپیز آئی، ان پہ دستخط مختلف طرح کے تھے. میرا خیال ہے وہ اٹ واز ناٹ اے گڈ ٹیسٹ. تو ان کو بھی شاید کنفیوز کیا گیا یا واٹس ایور اٹ واز. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگوں کا مینڈیٹ آ گیا، لوگوں نے اپنا مینڈیٹ جو دیا تھا اس کو تسلیم کرنا چاہیے.
اور ناؤ اٹ از ناؤ سیٹلڈ. تو میرے خیال ہے اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. عدالت نے بھی حکم دے دیا ہے اور پارٹی چیئرمین نے بھی حکم دے دیا ہے. ہی پرہیپس وہ پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچ جائیں گے آج رات. سو کل وہ حلف اٹھا لیں گے نئے چیف منسٹر سے. ٹھیک ہے. محسن شاہ نواز رنجا صاحب، مسلسل ہم نے سنا نون لیگ کے رہنماؤں سے کہ سہیل خان صاحب کا انتخاب درست نہیں ہے. جب علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے اس وقت بھی اسی طرح کی گفتگو ہوئی تھی. تو کیا فرق ہے علی امین گنڈاپور اور سہیل خان صاحب کا؟ کیونکہ ان کی تعیناتی اور ان کا عہدہ سنبھالتے وقت بھی آپ لوگوں کی یہی تحفظات تھے، اس وقت بھی یہی تحفظات ہیں. یہ صرف ایک تنقید برائے تنقید ہے یا باقی اس میں کوئی سبسٹنس بھی ہے؟ دیکھیے یہ تو اس پہ تبصرہ تو میرے خیال سے طریقے صاحب خود ہی بہتر کر سکے گی، کیونکہ وہ انہی کے نامزد امیدوار ہے. ہماری سیاسی جماعت سے تو ان کا تعلق ہے نہیں کہ ہم اس صورتحال میں یہ موازنہ کر سکیں. ہم بس یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق اپنا کام کریں گے. ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ صوبہ سرحد کی عوام کو وہ ریلیف پہنچائیں گے جو کہ ان کا حق پہنچتا ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ترقیاتی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر صوبے کی عوام کی حفاظت کریں. ہم وہ یہ بھی توقع کریں گے کہ پاکستان کی ریاست کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی بھی وہ صوبہ سرحد کے سی ایم ہونے کے حوالے سے، کے پی کے سی ایم ہونے کے حوالے سے وہ وہاں پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، پاکستان کی جو ریاست کی پالیسی ہے وہ اس کو فالو کریں. اور پاکستان کی جو افغانستان نے پاکستان کے بیچ میں مداخلت کی ہے، پاکستان کے سپاہیوں بھی شہید کیا ہے، ہماری عوام کے جان اور مال کو نقصان پہنچایا، وہ صوبے کے چیف منسٹر ہونے کے حوالے سے وہ پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ کا کردار ادا کریں. اور یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے افواج، پاکستان کے ادارے جو اس وقت وہاں پر پاکستان کے بارڈرز پہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ان محافظوں کے ساتھ اپنی ذہنی ہمانگی اور اپنی جو پالیسی ہے اس کو ان لائن کریں، تاکہ پاکستان جہاں پر اس وقت اس طریقے سے اقوام عالم میں اس سچویشن میں جو کہ آئیڈیلی اچیو، ہم نہیں کہیں گے کہ 100% پاکستان نے ہر چیز ابھی اچیو کر لی ہے، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے بھارت کے ساتھ، جو ہماری ابھی جنگ حال ہی میں ختم ہوئی اور پاکستان کو اس میں کامیابی ملی ہے، پاکستان کی طرف سے گلوبلی طور پہ ایک یونیفائڈ پیغام جو ہے وہ جانا چاہیے، اور اس میں سی ایم کے پی کے کا ایک بڑا ڈیسائسو رول ہوگا. اور وہ اگر ایک اچھا کردار کریں گے، ایک رسپانسبل چیف منسٹر کا رول پلے کریں گے، تو یہی وفاقی حکومت کی خواہش ہوگی اور یہی پاکستان کے عوام کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ اپنی ذہنی ہم آہنگی اور اپنی جو پالیسی ہے وہ ان لائن ود ریاست کرے. یہ نہ ہو کہ ریاست سے اختلاف کریں، ریاست پاکستان یا جو ہم اپنے سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو، اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کی جو پالیسی ہے، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہوگا، لیکن اس کو بھی دوبارہ سے اس کو پھر ٹو کرنے کی کوشش کریں یا کوئی اس طرح کی بات ہو. لیکن اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہو. میں یہی توقع کروں گا کہ وہ پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے اس کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک. جی اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، بس میرا یہی آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا صدیق صاحب، جب سہیل خان صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ اقدامات کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ مزاحمت کے جو ہیں وہ چیمپئن ہیں. تو وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے انتظامی معاملات دیکھنے، وہ اپوزیشن تو ہے نہیں جو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مزاحمت کرنی ہے. اور عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا معاملہ تو عدالتوں میں، اور عدالتوں میں آپ کے وکلا موجود ہیں، ان کی ٹیمیں موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود صاحب. کوشچن بڑا واضح ہے کہ معاملات اگر عدالتوں کی حد تک ہوتے نا تو یہ کب کے سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوتے. تاریخی طور پر بات ہے، اور میں تو اکثر کہتا رہا ہوں کہ سارا جو ذمہ ہے یہ مسلم لیگ نون نے اپنے ذمہ لے لیا ہے.
तारीखी तौर पर जो हालात और वाक़यात मुस्लिम लीग नून ने देखे हैं कि पीपल्स पार्टी तो हर दौर पे कहती है कि जनाब हम तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और सारी लाइबिलिटीज़ जो है ना नून लीग के ज़िम्मे, और ये तारीखी तौर पर है, चाहे माल्टन का सानिया हो, चाहे 26 नवंबर का हो और 13 अक्टूबर वाला सानिया भी इनके गले पड़ चुका है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना आपको ज़रा वो समझना है कि सिर्फ इशू जो है ना इमरान खान नहीं है, असल एजेंडा तो अब सामने आ चुका है कौम के सामने। अब कौम को समझ आ जाना चाहिए कि असल इशू है क्या। तो मैं अभी जो कि मैं मजम्मत करूंगा तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हुई है, वो जो भी अपना एहतजाज करना चाहते थे आइन उन्हें इजाज़त देता है, अगर वो कानून में हाथ रखते हैं तो आप उसके मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ों को मिस हैंडल किया या जिस तरह भी आपने देखा वो आपके सामने मौजूद है। अब बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में आप मीडिया आपने कैद का मुक़य्यद कर दिया, आज़ादी आपके पास है नहीं, 3 इदारे आपके सामने खड़े होते थे, एक जुडिशरी खड़ी होती थी, एक पॉलिटिशियन होते थे, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट होती थी। तारीखी तौर पर है कि जिस तरफ 2 चले गए और मामला उस पर बैठ गया। पहली दफा ऐसा है कि 2 ने मिलाकर तीसरे को भी अपने साथ मिला लिया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपके साथ, यानी अगर तो आजादाना अदालतें काम कर रही होती तो ये तो कब के इमरान खान साहब बाहर आ चुके हैं। क्या उनके खिलाफ केसेस अभी आप खुद देखे ना, बड़ी बातें की, क्या कर लिया, सिर्फ तोशा खाना वगैरह ये केस रह गया और वो केस कितने लोगों के खिलाफ किया। आज ही तो अदालत से आपको रिलीफ मिला है सर, चीजें कोई नहीं है, अदालत ने आपको रिलीफ दिया ना, फैसला आज आया, आपको एहसान नहीं किया अदालत ने अगर सर मैं नहीं हमारे मौक़िफ़ की नहीं, हमारे नहीं जी, हमारे मौक़िफ़ की, हम आइन और कानून की उम्रानी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये पहले फैसला आ चुका हुआ है कि गवर्नर जो है वो एक पोस्ट ऑफिस है, गवर्नर का काम ये कोई नहीं है, बहाना बनाया गया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पीपल्स पार्टी पीछे फिर बैठकर खेल रही है, कल वो ऐसे ग्राउंड पे ऐसी बातें नहीं करेगी, वो अपना कल गवर्नर हलफ लेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, वो लेगा। इसलिए वजह है कि पीपल्स पार्टी ने ये गंद अपने जिम्मे लेना नहीं है, लेकिन तारीखी तौर पर केस ला मौजूद है इसके ऊपर। मैंने खुद पहले दिन कहा था कि जो इस्तीफा लिखा है उसमें कानूनी सुकून है, पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि वो जो डायरेक्शन लिखी अपने हाथ से, वो बात तो हम आगे बढ़ गए ना सर, वो तो अब हो गया, वो अब लकीर पीटने का फायदा नहीं ना, अब हो जाएगा कल। मैं तो कह रहा हूं इमरान खान की रिहाई के वजीर आला क्या कर सकते हैं सर। आप देखें, अब 3 चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि हमारे यहाँ एहतजाज करने का हक है, एहतजाज करना है हमने और मोबिलाइज करना है, मोटिवेट करना है, तो वो हमारा राइट है, बड़ी वाज़ेह तौर पर बताता जाऊँ। दूसरा जो है ना, मैं जो समझ रहा हूँ इस सारे मामले को सामने रखते हुए कि सूबाई हुकूमत को जो है ना, वफाकी हुकूमत को लिखे या सुप्रीम कोर्ट पर अप्रोच करे कि ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो अली बिन गड्डापुर साहब नहीं कर सकेंगे थे, ये एक सुबह मामले को उठाएगा कि ये क्या हो रहा है, पार्टी के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। आप एक सूबे के तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट आए, आप हाई कोर्ट में और लेके आए ये मामले सारे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए, यानी आप आवाज तो उठाएं ना। आपका पॉइंट को मुझे ये बताइएगा, आपका बिल्कुल मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं कि अब सूबे के तौर पर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इस मामलात को उठाएं। कहना साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप फरमाइए कि क्या ये चीज वर्केबल है, प्रैक्टिकल है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो कहे कि मैं किसी की रिहाई के लिए किरदार अदा करूंगा और वो मज़ाहमत की भी बात करे और वो कहे वो इक़दाम करूंगा जो पहले नहीं हो सके। क्या हो सकता है एक चीफ मिनिस्टर से जो पार्टी नहीं कर पा रही? देखिए, 2 बातें गौर करने की हैं। पहली बात तो यह है कि चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे का हो, उसका इख्तियार उसके अपने सूबे तक होता है। उसके सूबाई हकूक अगर मुतासर हो रहे हैं, उसके सूबे के वसाइल अगर मुतासर हो रहे हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन का कोई इशू है, कोई वफाक के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो बिलाशुबा उनका हक है कि वो अदालत में जाएं और वो अदालत के साथ जाके या अदरवाइज एहतजाज करें या अदालत के पास जाके अपना केस फाइल करें, जो भी फोरम उनके पास है, या वो मुख्तलिफ फोरम जो गवर्नमेंट के हैं, यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या बाकी इश्यूज है, बाकी फोरम्स है। अगर वो ये समझते हैं कि वहां नहीं और हमें पब्लिकली करना है, तो वो भी उनको अपने सूबाई हकूक लिमिट्स तक ये बात करने का हक हासिल है। अब ये है कि उनकी जमात के सरबराह को, वैसे इस वक्त उनकी जमात के सरबराह नहीं है, उनकी जमात के सरबराह इस वक्त बैरिस्टर गौहर हैं। इमरान खान साहब की लीगली एक जमाती सरबराह की कोई हैसियत नहीं कि उनको उनकी जमात या कोई सूबे का चीफ मिनिस्टर इस बुनियाद पे, बिलाशुबा लोग उनको साथ हैं, उनको सपोर्ट करें, जो मर्जी करें,
لیکن لیگلی وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہے تو ان کے لیے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے فلور سے ان کا کوئی ممبر یا کسی صوبے کا چیف منسٹر اگر وہ جاتا ہے تو عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا، ویسے بھی چیز دیکھی جائے گی۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ان کو چیف منسٹر کے لیے چنا اس لیے گیا ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ گیا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ تصادم کریں گے۔ علی امین صاحب کے اوپر الزام یہ تھا یا لگایا گیا ہے، یا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے لگایا ہے کہ علی امین صاحب وہ طریقہ کار، وہ زوردار احتجاج، وہ تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے جس کی ان کو انسٹرکشن دی جاتی تھی۔ حالانکہ وہ احتجاج میں آتے رہے، بڑی تعداد میں لوگ لے کے آتے رہے، مشینریاں لے کے آتے رہے، اسلام آباد میں پہنچتے رہے، لیکن شاید اس سے کچھ بیانڈ کی توقع تھی، اور بیانڈ کیا ہے؟ وہ تصادم ہے۔ اب وہ تصادم میں یہ جو موجودہ چیف منسٹر آئے ہیں، یہ تصادم کو آگے بڑھاتے ہیں یا کیا صورت اختیار کرتے ہیں؟ اور اس تصادم کو ایک نیا رنگ بھی دیا گیا ہے، اور وہ رنگ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت جو ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی تقریباً ساری سیاسی جماعتیں ماں سوائے پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا سامنا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، وہ بلوچستان میں بھی ہے، اور خیبر پختونخوا میں پاکستان کے معصوم شہریوں پہ، سپاہ پہ، پولیس پہ جتنی بڑی تعداد میں حملے ہوئے ہیں، جان و مال کا ضیاع ہوا ہے۔ ہم نے ہر دور میں طالبان جو ٹی ٹی اے ہے، یعنی تحریک طالبان افغانستان یا طالبان کی جو حکومت ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کیے، ہر لیول پہ کیے، جرگے کیے، سرکاری مذاکرات کیے، چیف پرائم منسٹر کے لیول پہ مذاکرات کیے، دوست ممالک کو ملا کے مذاکرات کیے، کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی، اور ایک گورنمنٹ نے نہیں کیے، سکسیسو گورنمنٹس نے، ہر گورنمنٹ نے کوشش کی۔ اب اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو فتنے کی صورت ہے پوری، اب سوال یہ ہے وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کسی حقوق کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی جدوجہد کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بندوق کے زور پہ ایک حکومت قائم کر کے طالبان نے وہاں اپنی مرضی کا ایک نظام مسلط کیا ہے، جس کو وہ اپنی شریعت کہہ رہے ہیں۔ اب ہم بھی پاکستان کے اندر جو علاقے ہمارے پاس ہیں، وہاں پہ ہم اپنی حکومت قائم کریں گے، بندوق کے زور پہ کریں گے، وہاں وہی نظام نافذ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ یہ بات اگر تو آپ ان کو ڈائلاگ کر کے قائل کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو پھر اب طالبان، تحریک طالبان افغانستان کو کیا کریں گے؟ اور وہ اگر ان کو نکالیں گے تو جو بات ان کی لیجیٹیمیسی کی ہے، تحریک طالبان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ہے اس بات سے کہ وہ وہاں پہ طاقت کے زور پہ، جبر کے زور پہ، بندوق کے زور پہ جو حکومت قائم کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شریعت نافذ کی ہے، اور اس شریعت کی بنیاد پہ وہ لیجیٹیمیسی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات اگر تحریک، یہ جو پاکستان والے سائیڈ ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ اگر یہی بات کہے گا تو ان کو کیسے منع کریں گے، کیسے انکار کریں گے؟ کون سا ڈائلاگ ہوگا جو ان کو اس بات پہ قائل کر لے گا کہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی بھی بھول جائیں اور یہ بھی ان کو بھی سپورٹ نہ کریں؟ تو اس کے خلاف پاکستان کی سرکار نے اگر آپریشن لانچ کیا ہوا ہے تو اس کو خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے نہیں، کیونکہ عمران خان کا اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ نہیں ہے، عمران خان صاحب نے اپنی کیپیسٹی میں یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو موومنٹ جاری ہے، جو پاکستان کی افواج اور دیگر ہمارے ادارے پاکستان کو سیکیور اور سیف کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا جن کا جو سابقہ چیف منسٹر تھا، وہ خان صاحب کی توقع کے مطابق وہ فوج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، موجودہ چیف منسٹر کو رکاوٹ بننا ہے، وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ نئے آنے والے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایسی فضا سے، وہ اس تصادم سے اپنے صوبے کو، اپنی مشینری کو بچائیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک بریک لینا ہے مجھے، اور بریک کے بعد محسن شاہ نواز جو نئے
वज़ीर आला हैं KP के आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि किसी का कोई माई का लाल नहीं है जो हमारी मर्जी के बगैर सूबे में ऑपरेशन कर सके। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और बहुत ही वाशिगाफ अल्फाज में पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दिया है। वो कब हलफ उठा लेंगे, फिर वो इस पर अमल भी करेंगे। तो विफाक इस सिचुएशन को कैसे डील करेगी, एक ब्रेक के बाद आपसे पूछना चाहूँगा। वेलकम बैक। क्योंकि वैसे तो मुझे बात करनी थी मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब से, लेकिन जैसे उनसे राब्ता बहाल होता है उनसे मैं सवाल करूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, एक अभी हमारा टेंशन का माहौल है अफगानिस्तान के साथ और अभी एक जंग की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो गई, सब कुछ आपके सामने ही है। हमारे आए दिन लोगों की जनाजे उठ रहे हैं, हमारे फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, हमारी आवाम पर हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि जी कोई माई का लाल ऑपरेशन नहीं कर सकता मेरी इजाज़त के बगैर। अली अमीन गंडापुर भी इस तरह की बात करते थे, लेकिन इन्होंने तो अपना एजेंडा इसको समझाए। तो ये तसादुम की तरफ आप जाकर आप समझते हैं कि ये दहशत गर्दों की मुआवनत नहीं होगी बल्कि सूबे की भलाई होगी इसके अंदर कोई, या मुल्क की भलाई होगी? अच्छा मसूद, बहुत शुक्रिया। और एक बात तो ज़रा, पाकिस्तान में आपको पता है कि आज सिर्फ बोलना भी दहशत गर्दी है और जो तबाही और बर्बादी की पीपल्स पार्टी बराबर की कसूरवार है। आ जाए जुडिशल कमीशन बना ले, पता चल जाएगा आपको क्या जुल्म और ज्यादतियाँ होती नहीं। यानी इनमें से किसी एक का, यानी जो मासूम शहरी मरे हैं, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले दहशत गर्द हैं, या वो अपना 26 नवंबर के लिए जो अपना इस्लामाबाद में शहादतें हुई हैं वो दहशत गर्दी थी? पहले तो तय कर लेना कि दहशत गर्दी है क्या। अब वो हम तय नहीं कर सकते। अब दो चीजों को एक साथ देखिए। एक तो सिचुएशन है ना अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा समझाना है अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन है, मैं जरा उस तरफ अभी फोकस उस तरफ है ना, मौजूद गुफ्तगू वो है। मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, मैं पहली तो बात है कि दहशतगर्दी के खिलाफ किसने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की है। यानी आप बैठकर कहें कि तालिबान को आबाद करने के बाद वो झूठ साबित हुआ। वो 2022 के अंदर जुलाई के अंदर राणा सनाउल्लाह और साहब की आपको पता चल जाना चाहिए किन्होंने आकर आबाद किया है। ये जो हम पे इल्जाम लगाते हैं, आ जाए कमीशन बना ले, पता चल जाएगा किसने किया है। यानी आप इस चक्रों में पड़े हुए हैं, खुदारा आपका फोकस ही नहीं है। आप इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त है ना। आपने पूरी कौम को एतमाद में तो लेना है ना थोड़ी सी बातों को। वहां जो असल जो पाकिस्तान जो मेरे तक बात हुई है वो सिविलियन राइट की बात हुई है कि उस दहशतगर्दी की ऑपरेशन से जो आम आदमी मुतासर हो रहा है, जो पहले ड्रोन से मर रहे थे, अगर इससे मर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से वो बात हो रही है। ये थोड़ा कह रहा है कि आप, ये थोड़ा कहा जा रहा है कि जनाब पकड़ के आपको दहशतगर्दों को ना छोड़े। कौन कह रहा है दहशतगर्दों को छोड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके लिए आपने फ्रेमवर्क क्या किया? आप नेशनल एक्शन प्लान बनाया। क्या नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया? जरा कंटेंट पढ़ लें उसके सारे, फिर आ जाए। आपने इस सारे सीरियस इशू के ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन की, कोई डिबेट की कि अब ये बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई तरह हमें तो कोई एतराज नहीं है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाकर, ना इमरान खान ने लाकर आबाद किया। जिन्होंने आबाद किया उनसे पूछे। आपने बाउंड्री लगाई थी आपने, यानी क्या मुझे ये बताएं, जो तालिबान आए हैं ये कहां से आए हैं? क्या सूबे के अंदर थे? हाँ, अगर सूबे के अंदर थे, कसूर किसका है फिर इसका? बॉर्डर लाइन कहां थी? बॉर्डर लाइन देखें, सीरियस इशू है ये। बैठकर आप इंतशारी जमात और कोई रह गया इसके पास? यानी अगर तारीखी तौर पर हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अल जुल्फकार किसने बनाई थी? अगर तारीख सुनना है आपने, नहीं पढ़ना तो पढ़ लें। पढ़ ले के हर जमात के अंदर। कैरा साहब कोई जी बिल्कुल आपकी बात पहुंच रही है अजहर सिद्दीक साहब। मैं एक बात खत्म कर दूं, बात हो रही है इस वक्त। देखिए मैं एक बात खत्म कर दूं, सिर्फ एक बात खत्म कर दूं। नहीं है तो इफ्तिखार चौधरी की जजमेंट मैं भेज देता हूं। हर सियासी जमात के अंदर टेररिस्ट विंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है उसमें। इफ्तिखार चौधरी की जजमेंट है, दौर में देख ले आप क्या कुछ होता रहा, सिंध के अंदर क्या कुछ होता रहा। इन छोड़े इन चीजों को, खुदारा यार। आपने देखिए सबसे ज्यादा पिक एंड चूज से नहीं हो सकता ना मामला अजहर सिद्दीक साहब। पिक एंड चूज से नहीं हो सकता ना कि किसी की आपने आज एक जजमेंट उठा ली, किसी और फैसले से आपने इख्तिलाफ भी कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूं, पिक एंड चूज कहां से हो गया? कायरा साहब, हाँ कायरा साहब ये कितना संजीदा मामला है? अच्छा, कायरा साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ये देखें ना अजहर सिद्दीक साहब, ये बड़ा सीरियस मामला है। हमारी एक जंग की सी सिचुएशन है, हम वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और अगज़ई में देखें क्या हुआ है।
تو وہ اب جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا, اب آگے بڑھنا ہے نا. آگے بڑھنے کے لیے آپریشن ناگزیر نہیں ہے کیا وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں کسی کا مائی کا لال جو ہے وہ آپریشن نہیں کر سکتا. نہیں, میں دیکھیے میں یہ بات, دیکھیں بات کو ذرا سمجھیے گا, بات کو آپ سمجھنا نہ. آپ آج تک دیکھیں نا, یہاں پر کبھی آپ نے پولیٹیکلی کوشش کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی؟ اس گورنمنٹ نے ہر کام کو انہوں نے طاقت کے زور کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے, داندلی کے ساتھ کوشش کی ہے. کوئی ایک انیشیٹو بتا دیں جہاں پولیٹیکل موو نظر آئی ہے؟ پولیٹیکل وزڈم ہی نہیں ہے ان کے پاس. خود کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ پلس ہے, خود آپ کے سامنے ہے. آپ یہ بتا دیں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, آپ نے لوکل لوگوں کو انگیجمنٹ میں رکھا. بھئی آپ کو طالبان کے خلاف آپریشن کرنا ہے, یہ نہیں کوئی کہہ رہا آپ کو کرنا نہیں ہے. کوسٹن بڑا سیریس آیا ہے, جو کوسٹن مارک چیزیں ہیں جو آؤٹ لائن کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے, جب پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم ایل ایز ہیں, ان کے کنسرن ہے اس حوالے سے. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اب اگر صوبائی حکومت ہے تو وہاں کا جو علاقے کا جو ایم پی ہے اس کا جو کنسرن ہے وہ کس نے میٹ کرنا ہے؟ وہ صوبائی حکومت نے دیکھنا ہے نا. صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انگیجمنٹ کریں, آپ بیٹھ کر سارے معاملات کو دیکھیں. لیکن اگر یہ کون سی زبان ہے کہ کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آپریشن نہیں کر سکتا؟ یہ لب و لہجہ آپ ایک تصادم کی طرف, کیا آپ اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت سے اپنی باتیں منوانے کے لیے, عمران خان کے لیے کچھ کنسیشن لینے کے لیے؟ ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اظہر صدیق صاحب, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جو صورتحال شرم الشیخ میں ہم نے دیکھی اور غزہ میں امن جو ہے وہ قائم ہوا ہے, اس کی ایک شکل نکل آئی ہے. دعا یہی ہے کہ یہ امن عمل آگے بڑھے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو, پارلیمنٹ کو پتا چلو کیا کر کے آئے ہیں, کیا فیصلے کر کے آئے ہیں, کیا چیزیں طے کر کے آئے ہیں. یہ اندازہ ہونا چاہیے نا, ہر ایک پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے. یعنی یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. کس چیز کا پتا ہونا چاہیے؟ سمجھتے ہیں ابھی تو فی الحال وقت سے پہلے ہونا چاہیے کون سا معاہدہ, مجھے بتائیں نا کون سے معاہدہ, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اس معاہدے کی بات کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نکات تھے. جی جو بھی ہے, دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا. مجھے تو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے سامنے وزیر دفاع کہاں کھڑے تھے, وزیر خارجہ کہاں کھڑے تھے؟ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے واٹ ایور اٹ از, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کتنا ہے, مسلمانوں کے انٹرسٹ میں کتنا ہے, پوری دنیا کے کل پہلے ہی وہ رول کرتے آ رہے ہیں, وہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے. یہ کہیں اس کو بڑھاوا دینے کی باتیں نہیں ہے, کسی کو پتا نہیں ہے. یہ تو بعد میں پتا چلے گا کیا ہوا ہے, کیا طے کر کے ہیں, کیا ہونا ہے. اللہ کرے کہ آسانی ملک پوری دنیا میں دہشت گردی ختم ہو. ممالک موجود ہیں اس خطے کے, اہم ممالک موجود ہیں, سعودی عرب موجود ہے, ترکی موجود ہے, دیگر ممالک موجود ہیں, قطر موجود ہے, اور پھر وزیر اعظم کا اس طرح سے ان کو لائم لائٹ میں لے کر آنا, ان سے بات کرنا. آپ کہتے ہیں یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, اور یہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ معاہدہ تو فلسطین کے ساتھ ہے, اسرائیل ہے, باقی ممالک اس کے گارنٹیئرز ہیں, اور کیا ہے؟ نہیں, میری بات تو دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شہباز شریف کو بہت امپورٹنس ملی ہے, آپ نے میں یہی تو بتایا کہ وہ جو لفظ استعمال کیے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستانیوں کے بارے میں ہو, جس میں کیا باتیں کی ہیں وہ آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. وہ اپنا اس وقت اتنا زیادہ ہو رہا ہے. کوسچن بڑا سیدھا سا ہے, کیا معاہدے ہوتے ہیں برائبری کی سطح پر, آپ کی امپورٹنس کتنی ہے, آپ کے لیے کیا آگے کیا حالات اور واقعات ہونے ہیں, کیا آپ آپ کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس اتنی ہوگی, یہ وقت بتائے گا. وقت سے پہلے ہمیں خوشیاں نہیں منانی, نہ مٹھائی کھانی ہے. یہ امن ہونا چاہیے, بڑا زبردست کام ہے, لیکن اس امن کے لیے کیا سودے بازی ہوئی ہے یا کیا حالات ہوئے ہیں وہ تو وقت آئے گا, اور وہ چل بھی جائے گا, پوری دنیا کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ اس سے ملک میں پوری دنیا میں امن قائم ہو. پاکستان کیا سودے بازی کر سکتا ہے؟ پاکستان کا کیا پاکستان کا تو ایک موقف ہے, میں پاکستان کی سودے بازی کی بات نہیں کر رہا, اور اس موقف کو توڑا بھی دیا. ہاں اچھا, نہیں مجھے بتائیں, مجھے صرف یہ بتائیں, تحریک لبیک پاکستان نکلے وہ فلسطینیوں کے لیے نکلے تھے نا, کیا ایسا کر دیا؟ اگر احتجاج بھی کر دیتے, پوری پچھلے 2-2.5 سالوں سے بتا دیں کہ فلسطین کے نام پہ کوئی احتجاج ہونے دیا. کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں احتجاج ہوئے ہیں, لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جیسے یہ نو بو رہا تھا. احتجاج کیے, کراچی میں کئی احتجاج ہوئے, میں اس میں کتنے احتجاج ہونے دیے ہیں؟ اسلام آباد میں احتجاج ہوئے, لاہور میں احتجاج ہوئے. بالکل نہیں سر, بالکل نہیں ہوا.
بالکل نہیں ہونے دیا. مشتاق صاحب کے ساتھ کتنے پرچے ہوئے, یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں, آپ میڈیا دکھاتا رہا ہے. یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم نے پتہ نہیں فلسطین کے لیے جو حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا نا, وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. پھر 1967 کے حوالے سے جو اکارڈ کی بات ہے کہ اسرائیل نے کہاں جانا ہے, جو ٹو نیشن تھیوری اس وقت دی تھی, اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو ویل اینڈ گڈ, لیکن بہرحال وقت بتائے گا. آپ لوگ کے سامنے اب یہ پارلیمان میں ڈسکس ہوگا. کس نے دی تھی یہاں کے لیے؟ اظہر صدیق صاحب میں وہی تو بتا رہا ہوں, میں یہی تو آپ کے سامنے پوزیشن رکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں, اور عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو جہاں پر اسرائیل ہے اسے یار یہ کیا ہوا, اسرائیل اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا ہے؟ آپ بتائیں نا کیا ہے. قائد اعظم نے معاہدے کے نکات پتہ ہے کیا معاہدے کے نکات ہے؟ قائد اعظم نے کوئی میں اس کی بات نہیں کر رہا دی تھی فلسطین اور اسرائیل کے لیے. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. کنڈیم کیا تھا اسرائیل کو. نہ میں اس کی بات نہیں, جی نہ میں وہ بات نہیں کر رہا. اسرائیل کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے, نہ ہم نے تسلیم کرنا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی کوشچن یہ ہے کہ 1967 کے بعد جو یہ بتایا جا رہا ہے ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے, کیا وہ ٹو نیشن تھیوری وہی ہے جو 67 میں اقوام متحدہ کی قرارداد تھی, کیا اس پہ بیٹھ کر طے ہوا ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا. ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ معاہدہ کیا ہے, کیا حالات ہے, جو کچھ بھی ہے. آپ اس پر خوش ہیں کہ جو بمباری ہو رہی تھی, آپ کم از کم اس پہ خوش ہیں؟ فی الحال جو سر دست نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بمباری رک گئی ہے, امداد پہنچنا شروع ہو جائے گی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو گرفتار لوگ ہیں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے, تو یہ اس پہ تو مطمئن ہیں, اور اس پہ پاکستان نے ایک کردار ادا کیا ہے, جرائی ہو رہی ہے, اس پہ تو خوش ہیں آپ؟ نہیں میری اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. ہمارے مسلم بھائی کو جان چھوٹ رہی ہے, اور یہ ساری باتوں کو اور صلح حدیبیہ کے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ صلح حدیبیہ ہے کیا, اوپر چلنا چاہیے نا ہمیں, کہ کیا کیا ہے, کیا سودے بازی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر, وہ سامنے تو آنی چاہیے. خون رک گیا, خون ریزی رک گئی, چیزیں رک گئی ساری. یہ بات تو بڑی زبردست ہے, لیکن چیزیں ذرا سامنے آ جائیں گی آنے والے وقت میں. آپ مسعود صاحب, یہ ہم بھی یہاں ہیں, آپ بھی یہاں ہیں, سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر ٹائم ملے, اگر پوری دنیا کو, اگر ہمارے مسلمانوں کو وقت ملے, تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو اشارے پہ دیکھ لیجئے گا, آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح ہونا ہے. وقت سے پہلے پیشن گوئیاں جو آ چکی ہوئی ہیں وہ وقت بتائے گا. اللہ کرے کہ آسانی ہو, پوری دنیا کے لیے آسانی ہو, پاکستان کے لیے آسانی ہو, یہ دہشت گردی ختم ہو جائے. لیکن میں یہ دہشت گردی ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, اور بہت بہت شکریہ جناب محترم اظہر صدیق صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, محسن شاہ نواز رانجہ صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے, قمر زمان کیرا صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے گفتگو سنی. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.